ان کا ایک پروگرام ہونا چاہیے پورے سال کا. جب اسٹوڈنٹ کالج میں داخل ہوا دوسرے ویک میں فورٹ نائٹلی ونس ان اے منتھلی ایک انڈسٹری کے پاس لے کے چلے. Malaysia, the professor won't get promotion from associate to full professorship unless they show demonstration of working in industry, in terms of projects, in terms of students engaged in some of the industrial projects, consultancy and so many other things. جو ہم پروڈکٹس بناتے ہیں, ایون کنزیومر پروڈکٹس بناتے ہیں, وی آر ناٹ ایبل ٹو شرنک ریپ اینڈ پیکج دا پروڈکٹ ویل. پروڈکٹ ہوتا بہت اچھا ہے, ہم نے وہ اٹس اے رف ڈائمنڈ ہے وہ ڈائمنڈ کہ پریزیڈنٹ کاشف انور اور تو کچھ نہیں کرتا, وہ تصویر اتروانے کے لیے MOU سائن کرتا ہے, لیکن سر اس کا فائدہ ہے, بالکل فائدہ ہے. اگر اٹ ڈپینڈس اپون دا لیڈر کہ لیڈر کیسا ہے. کہ کرکٹ ہاکی چھوڑ کے ہم باکسنگ میں جائیں جس میں اکیلا بندہ گولڈ میڈل جیت سکتا ہے, ہم ریسلنگ میں جائیں جہاں اکیلا بندہ گولڈ میڈل جیت سکتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ 20 پیپل. From the beginning I wanted to opt for music career, and I was amazed that the guy sitting with the MBA supply chain degree and working for my company in logistic departments for 2 years. ہم اس کو اپنی انڈسٹری میں جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے 2 سے 3 مہینے ہم اس کو کلاس روم میں بیٹھا کے وہ نالج دیتے ہیں, پھر ہم اس کو ایک کارپوریٹ فلیئر دیتے ہیں اپنی انڈسٹری کا کہ ہماری انڈسٹری کیا ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے. آج کا یہ جو ٹاپک بڑا ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے, ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ یوزر پوائنٹ آف ویو آن دی ہائر ایجوکیشن. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زیادہ بات چیت یہ جانیں کہ انڈسٹری میں جب بچہ آتا ہے, اسٹوڈنٹ آتا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے, تو انڈسٹری کو چیلنج کیا آتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ہم بھی کبھی انٹرویو پینل پہ بیٹھے ہوں تو جو چاہیے ہمیں, جس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے, جو اس کی اسکلز چاہیے, جو اس کا ایک مائنڈ سیٹ چاہیے, وہ نظر نہیں آتا. تو میں اس ڈسکشن کا آغاز سب سے پہلے رسپیکٹڈ میاں ادریس صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا, جو ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے CEO ہیں, اور ان کا ایک لائف کا وزڈم بھی بڑا, میں آپ سے سر بڑا متاثر ہوں. میں جاننا چاہوں گا سر کہ آپ کے پچھلے کو 20-30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے, جب آپ انٹرویو لیتے ہیں, آپ کی ٹیم انٹرویو لیتی ہے, اور یہ سارے اسٹوڈنٹس جو کیمیکل انجینئرنگ کر کے مینجمنٹ سائنس پڑھ کے آپ کی انڈسٹری میں آتے ہیں, تو جو آپ کو چاہیے, جس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے, کیا یہ ویسا ہی ہوتا؟ آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ شاہد صاحب کہ انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ کم سے کم مجھے تو یہ فرسٹ ٹائم چانس مل رہا ہے کہ میں اتنے لرنڈ وائس چانسلرز جو ہیں ان کے سامنے بیٹھا ہوں, اور ان کے سامنے بیٹھ کے یہ سوال آپ کا کہ ہم یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹس جو پروڈکٹ ان کی آتی ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے, وہ ان کا معیار کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتے ہیں. تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت اچھی, جیسے ابھی محمد علی صاحب جو ہمارے سابقہ جو یونیورسٹی چانسلر رہ چکے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایک تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی, میں 1 بائی 1 بات کروں گا, کمیونیکیشن اسکل بہت کمزور ہوتی ہے, ایک اسپیکٹ. دوسرا میرے ایکسپیرینس کے مطابق ان کا ایکسپوجر اورینٹیشن ریگارڈنگ انڈسٹری بزنس وہ بہت کم ہوتا ہے. اور تیسرا ان کا جو ایکڈیمک نالج جو ہوتا ہے وہ کم سے کم کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے, چونکہ سوال آپ نے مجھ سے کیا اور میں جس انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس کے حوالے سے, وہ اس معیار پر بہت کم لڑکے ہوتے ہیں جو بہت شارپ ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. ادروائز وہ کوئی اتنے اپ ڈیٹڈ جو ان کا میں سمجھتا ہوں معیار نہیں ہوتا, یا نالج نہیں ہوتا, یا وہ لیول نہیں ہوتا. اس کی مین وجہ ڈیورنگ دی اسٹڈی ان کو اتنا ایکسپوجر دیا نہیں جاتا, ہوتا نہیں ہے, ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ڈیورنگ دی ایکڈیمک ایئر فل ایئر, وہ ان کا ایک پروگرام ہونا چاہیے پورے سال کا. جب اسٹوڈنٹ کالج میں داخل ہوا اس کے ہر ویک میں, دوسرے ویک میں فورٹ نائٹلی ونس ان اے منتھلی ایک انڈسٹری کے پاس لے کے چلے.
میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا جو شیئر کرتا ہوں ایکسپیرینس. جی سر. میں کچھ عرصہ سٹی آف لندن پولی ٹیکنک میں رہا. جس دوران رہا مجھے وہ شیل, وہ اسٹاک ایکسچینج, بڑی انڈسٹری, بڑے بینکس, وہ وہاں پہ اسی دوران میرا پارٹ آف کریکولم اور اسٹڈیز تھا کہ انہوں نے مجھے ہر ہفتے باہر لے جانا ہے اور جا کے ہمیں ایکسپوجر دینا ہے, انٹروڈیوس کرانا ہے انڈسٹری کو, ان کی ریکوائرمنٹس کو, ان کے اسٹیٹس, ان کے لیول کو. ایک بات. دوسرا, ہر وہاں پہ جو بزنس اسکول ہے وہ لازمی ان کا کچھ پورشن انہوں نے ارن کرنا ہے. سارا کا سارا گورنمنٹ نے فنڈ نہیں کرنا, انہوں نے کچھ ارن کرنا ہے. دے آر ٹاٹ کہ ہاؤ ٹو مارکیٹ دیئر پروڈکٹ, دیئر سروسز, دیئر R&D. میں یہاں پہ بھی اچھی ایک ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے فیصل آباد کے اندر نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کی R&D ہوتی تھی آج سے کوئی 25 سال پہلے. وہاں پہ ڈاکٹر انوار صاحب تھے. یہ بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوٹ کروں ٹو انڈرسٹینڈ. ہماری انڈسٹری کو انہوں نے انیشیٹو لیا, مجھے بلایا اپنے کہ آپ آ کے ہمارا ایک دفعہ وزٹ کریں. وہ گورنمنٹ کی تھی, NFC کی تھی, انہوں نے ہمارے ساتھ, ہم نے بہت سارے جوائنٹلی پروجیکٹس کیے اور بہت ساری میری کیمیکل انڈسٹری کی جو R&D کی مشکلات تھیں وہ انہوں نے سارٹ آؤٹ کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہماری انٹریکشن. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میری ڈیمانڈ کہ جی آپ فیصل آباد کے اندر آپ کے پاس سارا کچھ ہے تو آپ یہاں پہ کیمیکل جو کالج ہے یا اسکول ہے وہ شروع کریں. آج وہ یونیورسٹی بن گیا. میں نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس سے ان کو لیٹرز, سپورٹنگ لیٹرز دیے. انوار صاحب نے انیشیٹو لیا, وہ آج کیمیکل انجینئرنگ یونیورسٹی بنا ہوا ہے فیصل آباد میں. یہ انٹریکشن آؤٹ کم ہے ود دی انڈسٹری. بہت شکریہ میاں صاحب. میں اس کے ساتھ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا اور یہ سوال آپ کے لیے ہیں. سب انڈسٹری سے جو آئے لوگ ہیں سر, یہ سارے سر ہمارے جو دوست انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ میں سے سر کسی نے ناک کیا کسی یونیورسٹی کو کہ ہمیں یہ چاہیے اور جو پڑھایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے؟ یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ بچے کے کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, اس کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, اس کا پریکٹیکل کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, ڈگری ہے اس کے پاس. آپ میں سے سر کوئی بھی شامل ہونا چاہے, میاں صاحب کے علاوہ بھی شامل ہونا چاہے, تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ نے خود ناک کیا ہو کہ ہمیں چاہیے یہ, اور یہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ ایسا کیجیے. شاہ صاحب, مجھے جہاں کا بھی موقع ملا ہے چیمبر پہ, فیڈریشن میں, میں نے یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے ضرور کہا ہے کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا بہت گیپ ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک کہ جو نالج ہے اور جو یہاں پہ سب ڈیسیژن میکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اسکول ہوں, کالجز ہوں, آنیسٹلی اسپیکنگ ان کا سافٹ ویئر آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اپ ڈیٹ ہونے والا ہے سب کا. جب ان کا اپنا سافٹ ویئر آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ مجھے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو پروڈکٹ ہے وہ کیا دیں گے؟ ان کا اپنا جو طریقہ کار ہے, جو سافٹ ویئر ہے, وہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ تو جس طرح سے انڈسٹری اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کی طرف بھاگتی ہے, اگر ہم نہ ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ رکھیں ہماری انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکتی. ہمیں اکانومائز کرنا ہے, ہمیں ٹیکنالوجی لینی ہے. لائک وائز کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز کیا ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ان کے پاس ایسا کرنے کا سسٹم کیا ہے؟ ہاؤ دے ڈو اٹ؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کنٹینیوس ان سائڈ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری پلانٹ کی, آؤٹ سائڈ ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں ٹریننگ, آپ جانتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. اسی طرح ہم ٹریننگ کر کے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میری جو ستارہ کیمیکل ہے, اٹ از اے پریکٹیکل یونیورسٹی. میرے ہاں یہاں پہ ایک جو PN ہے نا, اس سے لے کے میرے جنرل مینیجر تک جب آئے گا تو اس کی ایک ٹریننگ ہونی ہے. ویری نائس. ہی گاٹ ٹو گو تھرو. بالکل. میرے 1 سال کی ٹریننگ پروگرامز ہیں, انجینئرز کے, مینجمنٹ ٹریننگز کے, FA پاس ہے, میٹروکیلیٹ ہے, BCom ہے, ماسٹر ہے. ہی گاٹ ٹو گو تھرو دی ٹریننگ. اس کی اسیسمنٹ ہونی ہے, اس کے جو ٹرینر ہے اس کی بھی اسیسمنٹ ہونی ہے, اس کی بھی اسیسمنٹ ہونی ہے, اس کو کاؤنسلنگ ہونی ہے, اس کو بتایا جانا ہے
کہ آپ کہاں کھڑے ہو اور ہمیں کیا ضرورت ہے. ہم تو آپ اس پروڈکٹ کو جو مارکیٹ میں ہمیں نہیں ملتی ہم اس کو اپنے مطابق بناتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر میرا سوال نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ رسپیکٹڈ ڈاکٹر فضل صاحب سے ہے, فضل خالد صاحب سے. ڈاکٹر صاحب وائس چانسلر بھی رہے ہیں UET کے, اس کے بعد PHEC چیئرمین بھی رہے ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن, آج کل لیڈ کر رہے ہیں غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ کو. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب جو چاہیے انڈسٹری کو, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے وہ بچے جو BS کے پروگرام میں آتے ہیں, MS کرتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, ابتدا میں ہی ان کو KPIs گولز اور ٹارگٹس دیں کہ یہ اینڈ پروڈکٹ ہمیں یہ چاہیے, آپ یہ خوبیاں پیدا کریں, آپ کو بھی رسپانسبلٹی قبول کرنی چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے کہ پبلک یونیورسٹیز کو ہم یہ ٹارگٹ دے سکیں جہاں پر لاکھوں بچہ پڑھ رہا ہے اور یہ ٹارگٹس کو جو انڈسٹری بتا رہی ہے اس وقت کہ ہمیں کمیونیکیشن سکلز چاہیے, ہمیں لیڈرشپ سکلز چاہیے, ہمیں پریکٹیکل ایکسپوجر چاہیے, کیا یہ ممکن ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اس کو انشور کیا جائے؟ Thank you very much, and I think it's a very important debate and which has been generated, I think, and this is one of the topic which is extensively debated and discussed. لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ شاید اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے, اور اس میں یہ آئی ووڈ سے دیٹ دیر از اے ڈسکنیکٹ ٹو این ایکسٹینٹ distrust also on both sides. These things are optional. Let me give you a very quick example. GIK set up in 1993 and it was made mandatory that the student will not get the degree unless they have internship program. So all the students were supposed to go to the industry at the end of the third year. Now after 25 years, HEC has now made a policy that internship in the program is a mandatory requirement. So in most of the cases, when you leave it open and optional to the institution, then you won't get the kind of result. Then some institutions might have very good policies and some may not have. So you need to have some regulatory framework. I give you an example, sir. Malaysia, for example, that's another point. Malaysia, the professor won't get promotion from associate to full professorship unless they show demonstration of working in industry, in terms of projects, in terms of students engaged in some of the industrial projects, consultancy, and so many other things. And once they prove, then they are eligible for the next promotion and qualification. And I think in all that and what Dr. Aisha was presenting in the last few slides, that the kind of those jobs which were advertised, and look at the profile of the candidates who are applying with highest level of degree, PhD and master, and they are applying for the assistantship. So that indicate the quality of the degree that actually some of the universities are giving. So I think it's a high time, while we are expanding and trying to increase the access of education, which is very low, and we must work for that. But then at the same time, we should be very conscious and careful to formulate policies to enhance the quality of education. And we cannot do it unless we have the regulatory framework. So now, for example, HEC has made this policy. But then I think it also should be linked to the training of the faculty. They are not really capable of helping and providing the kind of knowledge domain access, as well as the parameters which are relevant directly to the industry. One of the most important indicator for any university to come into the ranking is how soon the graduates are employed. And that shows that the gap between industrial requirement and the curriculum and the degree outcome are almost matching. In our case, in most of the cases, apart from very few branches of education, engineering, medical, and maybe few others, there is a serious, I think, requirement to look at the curriculum. And Dr. Aisha was talking about evidence and we're talking about competencies. 80% of our education and programs which are in the university, and where we are talking about the soft skills and communication skills, computer skills in the modern time, in this digital age, are non-existent. So how come in this age you can really help the industry without proper training or retraining when you don't have that kind of competency available? At the moment, it's all more traditional education, which certainly is not sufficient to cater the requirement of the industry. So I think taking from this platform,
and the leadership which is present over here, representing various institutions, I think institutions should also formulate their policies to facilitate faculty members for training, visits, engaging with the industry. And in most of the cases, our research is supply based. It's not demand driven. The demand is going to come from the industry. So I think once we signed MOU with the Lahore Chamber of Commerce in I think 21, where we were agreeing that we will have all the projects of Lahore Chamber of Commerce listed on the website of Lahore Chamber as well as PHEC. So the students and the industry will have actually that list available so that they can pick up as their final year project, or if it's a very extensive work, it can also be undertaken at master and PhD level. But let me also say, having said that, things are changing now, and there is a lot of requirement, because in this digital age with innovation and quality and process optimization, there is no other way, and with the global reach, there is no other way that unless we engage the institutions and helping them at the same time, where the industry can also support not only from financial point of view but facilitating in all these endeavor. Very quickly, we had two activities in GIK Institute in March and in May, Career Fair and Industrial Open House. 100 plus industrial representative and delegation visited in that far area of the institution. So I think we have to see that what is the requirement and how we can engage not only faculty but also the students, and there are different levels, engaging in small projects, semester-based projects, then maybe internship, then these industrial open houses and career fairs, and then facilitating the students in the hiring process, and then comes the training, short courses where the industrial experts can come and visit and talk to the faculty and engage them into long-term research and industrial projects. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी सालिम रहमान साहब को, डायरेक्टर हैं BOD एमको इंडस्ट्रीज। सर मेरे सवाल को थोड़ा सा समझिएगा सर, थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है सर। मेरा सवाल सर ये है कि आपके पास जब कोई नया एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा आता है, मैं स्किल्स की बात नहीं करता सर, एक एटीट्यूड चाहिए, ऑनरशिप का, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्किंग, सिनर्जाइज करना। क्या आप देखते हैं कि ये सारी जो यंग लॉट डिग्रियाँ लेके और अपना वक्त लगा के, पैसे खर्च के, इतना टाइम लगा के उसके बाद इंडस्ट्री तक पहुंचती है, तो वो एटीट्यूड जो चाहिए वो उनमें होता है? Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Shahid Saab, thank you very much for the opportunity. Sir, thank you very much for inviting me to this panel. बहुत आपका pertinent सवाल है, और मैं इदरीस साहब का जो इन्होंने जो शुरू किया जहाँ से इस टॉपिक को, मैं बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स श्रिंक रैप्ड प्रोडक्ट जो है ना जी, वो आपको नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है दैट इज़ रेडिली अवेलेबल, जो कि आपके सिस्टम में प्लग इन कर जाए। टेक्निकल स्किल्स में माशाल्लाह मुझे कोई शक नहीं है दैट आर पीपल आर ग्रेजुएट्स, गर्ल्स, बॉयज़ आर सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनली एजुकेटेड पीपल। जहाँ पे वो लैक कर जाते हैं इज़ वेयर अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इवन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वी आर नॉट एबल टू श्रिंक रैप एंड पैकेज द प्रोडक्ट वेल। प्रोडक्ट होता बहुत अच्छा है, हमने वो इट्स अ रफ डायमंड है, वो डायमंड उसको हमने पेंट पॉलिश पुंजा करके अपनी इंडस्ट्री में एम्बेड करना है। एंड वाकई आपने सही कहा, दैट सक्सेस ऑफ दैट गर्ल और बॉय हु इज़ एंटरिंग दैट सिस्टम, टेक्निकल स्किल्स तो हर जगह काम आएंगे, दैट्स द मेन सिंक एंड स्विम, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है और ह्यूमन स्किल्स जो हैं, वहाँ पे हम अक्सर लैक करते हैं। मेरी कुछ थॉट्स हैं। आई एम ऑल्सो वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हम मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज भी चलाते हैं, नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं, एलाइड हेल्थ में और अप्लाइड साइंस में बहुत काम करते हैं। One of the big things which I feel कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि which has worked in the medical and dental field or health sciences in particular is कि it's a highly professional education. अक्सर औकात हाउस जॉब इज़ बिल्ट इन टू द प्रोग्राम इट सेल्फ, सो दैट बाय द टाइम आप ग्रेजुएट करते हैं आपको 1 साल ऑफ एक्सपीरियंस इज़ एम्बेडेड इन टू द डिग्री, और जब आप उससे बाहर निकलते हैं यू आर वेरी वेल अवेयर कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दैट हाउस जॉब नीड्स टू बी पेड, इट्स हाईली रेगुलेटेड as part of the industry. Maybe that's something that PHEC can also do. It can be built into the fees of the program and so on. Again, professional education की basis पे अगर आप आज placements देखें
is probably one of the best ones because they are accepted and there is a standard that is being maintained by the universities or colleges or institutes that are these graduates are coming from. One area jo I feel I think guidance counseling to definitely is a big part of the students as they are in the program, as they are about to graduate, chahe wo undergrad ho, chahe graduate school ho. लेकिन आई फील दैट वन थिंग एज यूनिवर्सिटीज़ दैट वी कैन ऑफर स्टूडेंट्स जो कि पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में है इज़ कि अमेरिका में जिस तरह होता है कि जी आप ओपन मेजर पे आते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ्टन नीड टू बी काउंसल्ड कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है. दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स हु आर फ्रेश ग्रेजुएट्स नॉट गेटिंग प्लेस्ड इन द राइट जॉब. वो पिजन होल हो जाते हैं इनटू अ करियर विच दे आर नॉट बीन एडवाइज्ड ऑन. सो आई फील करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस काउंसलिंग टू चूज द राइट प्रोग्राम when they are in the university should be allowed and encouraged. मैं जब अमेरिका में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मुझे याद है 8 सेमेस्टर गुजर गए थे, अभी स्टूडेंट ने अपना मेजर नहीं चूज़ किया था. द सिस्टम अलाउज अस टू डू दैट. यहाँ पे हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ का कुछ फ्रेमवर्क है जो अब माशाल्लाह ओपन अप हो रहा है. अंडरग्रेड एजुकेशन पॉलिसी विच आई नो इज़ अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक was very good from the point of view कि जनरल एजुकेशन के तहत आप उस बच्ची का जहन खोल सकते हैं to be more open to the academic career that they're getting to. उसके बाद access to mentoring during their program. I think काशिफ साहब के साथ हमने भी लाहौर चैम्बर के साथ एक साइन किया है MOU and that's been a tremendous experience because we have got placement opportunities and people from industry advising our students कि जी किस तरह से हम आपको पेंट पॉलिश पुंजा during your program लगा सकते हैं. So ये 2-3 चीज़ें हैं जी जो which I would definitely inculcate and as part of industry. हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ इंडस्ट्री एकेडमी में पार्टनरशिप्स किए हैं, UET लाहौर के साथ किए हैं, नस्ट इस्लामाबाद के साथ किए हैं, UMT के साथ किए हैं एंड आई फाउंड द क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट टू बी ट्रेमेंडस ऑन द टेक्निकल साइड एट लीस्ट. बहुत शुक्रिया. अच्छा सर, मेरा सवाल जो नेक्स्ट है वो रिस्पेक्टेड काशिफ अनवर साहब से है, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स. मेरा अगेन बड़ा एहतराम का ताल्लुक है और एक सही मानों में एक लीडर हैं. मैं देखता रहता हूँ सर आपकी एक्टिविटीज़, बड़ी शानदार एक्टिविटीज़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी लीडरशिप की वजह से कर रहा है. मेरा सवाल मुख्तलिफ है सर, और शायद मेरा ख्याल है कि इस तरह के पैनल, इस तरह की डिस्कशन, इस तरह की ऑडियंस में इस तरह का सवाल पहले नहीं किया गया सर. मैं सर देखता हूँ कि गाहे बगाहे आपके पास भी इंडस्ट्री के लोग, अकेडमियाँ MOU करने आते हैं. मेरी अपना क्योंकि एक इदारा फाउंडेशन है, अब तक तकरीबन कोई कह लीजिए 52 MOUs हम भी कर चुके हैं. पाकिस्तान में MOU करना एक कल्चर है, उसके बाद क्या होता है सर, मैं जानना चाहता हूँ. सर वो जिसने सबक याद किया छुट्टी उसे ना मिली. और मेरा जो MOU करने का सबसे बड़ा मकसद है वो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है. सर हमारे 32,000 मेंबर्स हैं माशाल्लाह, और उनकी फिर फैमिलीज़ हैं. मेरा तकरीबन 150 से पौने 200 स्टाफ है. मैंने अपने पिछले आई एम द 100th प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह. इससे पहले इंश्योरेंस होती थी हमारे स्टाफ की. इस दफ़ा मैंने अपने स्टाफ से ये पूछा कि हम पेरेंट्स की टेंशन जो होती है, हमारे बच्चे होते हैं, क्यों ना तुम लोगों के बच्चे इंश्योरेंस में ऐड कर दिया जाए. उन्होंने कहा सर इससे बेहतर काम तो हो ही कोई नहीं सकता. आज यहाँ आने से पहले मैंने अपने सेक्रेटरी जनरल को बुलाया और मैंने अपने 2-4 हेड्स को बुला के कहा क्यों ना तुम लोगों के पेरेंट्स को भी इंश्योरेंस में ऐड कर दिया जाए. उन्होंने मुझे ये कहा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो सर हमारा ना आप 15 से 20% इंक्रीज़ करें. मैंने कहा नहीं, ये मेरी डोमेन नहीं है. मैं कहा पर मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं आपके पेरेंट्स को भी इंश्योरेंस में ऐड करवा दूँ. बच्चों की तरफ से तो आप बेफ़िक्र हो गए, अपने वालदैन की तरफ से भी बेफ़िक्र हो जाएंगे. उन्होंने कहा सर हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी. जो दूसरा काम मैंने ये किया, मैंने कहा कि 5:30 बजे मेरा ऑफिस क्लोज़ कर दो, घर जाओ, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को और अपनी सोशल लाइफ को टाइम दो. वेरी गुड. कंटिन्यू मैं कहाँ से कर रहा हूँ. जो MOUs करने का मकसद है, मैं तमाम एजुकेशनल सवाल सिर्फ टारगेट लाहौर मैं आ रहा नहीं है, हूँ पूरी सर आ रहा हूँ. ये हम सब का एक्सपीरियंस है. सर इधर ही आ रहा MOUs हूँ. होते हैं, रिजल्ट नहीं आता सर इधर ही आ रहा हूँ. सर मेरा मकसद जो है हेल्थ इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तालीम और सेहत अगर हम आसान कर दें और सस्ती कर दें तो बच्चों को तालीम मिल जाएगी और सेहत भी मिल जाएगी. मैं तमाम एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूट से डिस्काउंट मांगता हूँ. मेरे बच्चों को डिस्काउंट क्या दोगे? 20%, 30% दोगे. अब बात यह है जितने हॉस्पिटल्स के साथ भी मैं
MOUs کرتا ہوں میں ڈسکاؤنٹ مانگتا ہوں, اپنے لیے نہیں مانگتا, میں اپنے ممبرس کے لیے اور اپنے سٹاف کے لیے مانگتا ہوں. میرا مقصد بیہائنڈ دا سین یہ ہوتا ہے کہ میں ان کا فائنینشیل برڈن ریڈیوس کر سکوں. اور الحمدللہ جو میں نے جو ان سے کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹریننگ سیمینارز, کیونکہ میں اس وقت انسٹرکشن یہ دیتا ہوں کہ ہمارا R&D از ویری ایکٹیو, اور میں جتنے بھی سر بھی آئے میں نے R&D کو یہ انسٹرکشن دی کہ آج تک آپ نے جتنی رپورٹس بنائی ہیں نا ان کو شیئر کرو, چیک کرو کہ میری R&D کا کیا کیلیبر ہے. میں نے یونیورسٹیز کے جو بھی ہیڈز آئے میں نے کہا جی آپ یہ چیک کریں کہ آپ ان پٹ کیا کر سکتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی کے ساتھ میں نے MOU سائن کیا, تو میں نے انہیں کیا کہا کہ میری جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز ہوئی ہیں ان کے منٹس آپ لے لیں. ہماری اس وقت 200 سے 250 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور ڈفرینٹ سیکٹرز پہ ہیں. میں نے کہا یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, آپ سے یہ سنبھل نہیں پائے گا, کیونکہ ان تمام سیکٹرز انڈسٹری کے پرابلمز اس کے اندر ہیں. میں کہا آپ انہیں اسٹڈی کریں اور اس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لگائیں کہ اس کے اوپر اسٹڈی کر کے ان کے سلیوشنز ہمارے پاس لے کر آئیں. تو سر بالکل MOU کا فائدہ ہوتا ہے. ویسے میں تصویر اتروانے کے لیے بھی کرتا ہوں اور مجھے اس پہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ پریزیڈنٹ کاشف انور اور تو کچھ نہیں کرتا, وہ تصویر اتروانے کے لیے MOU سائن کرتا ہے. لیکن سر اس کا فائدہ ہے, بالکل فائدہ ہے. اگر اٹ ڈپینڈس اپون دا لیڈر کہ لیڈر کیسا ہے. اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اس کا ضرور فائدہ ہے, اگر نہیں لینا چاہتا بالکل سر نہیں فائدہ. بہت شکریہ سر. میرا سر نیکسٹ کویشچن جو ہے سر وہ رسپیکٹڈ میاں مصباح الرحمان صاحب سے ہے. آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاپولر کیمیکلز ورکس کے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ آپ کا انڈسٹری اکیڈمی پہ ویو کیا ہے سر؟ اوبیس آپ کا ایک ایکسپوجر ہے, ہم ایک عرصے سے نام بھی سن رہے ہیں, آپ کا کنٹریبیوشن بڑا آپ کی انڈسٹری کا. آپ کا سر پوائنٹ آف ویو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گیپ ہے آپ کے خیال میں کیسے فل کیا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے بلایا تھا, میرا گلا ٹھیک نہیں ہے. یہ گیپ تبھی دور ہوگا جی جب اسٹوڈنٹس اور HEC والے مل کے کام کریں. آپ نے بڑی صحیح بات کی MOU کے اوپر. جب میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا تو میں 16-17 سال پہلے, تو آئی کال دی گورنر پنجاب. وہ یہ نیا سال تھا جب GCU نے اور کنیڈ کالج نے, لاہور کالج نے MBA کلاسز شروع کی تھیں. یہاں پر پہلے MBA نہیں ہوتا تھا. تو آئی ریکویسٹڈ جنرل مقبول صاحب کہ if they have started MBA classes تو why not we sign with MOU with them کہ چھٹیوں میں 3 مہینے جو بچے ہیں بچیاں ہمارے پاس آئیں اور جس فیلڈ میں انہوں نے جانا ہے ہم ان کو وہاں ٹریننگ کے لیے بھیج دیں. ان کو میرا آئیڈیا بڑا پسند آیا. they arranged a function in the governor house اور میں خود وہاں پریشان ہو گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب فلائی کر کے آ گیا اس MOU کو وٹنس کرنے کے لیے, جنرل مشرف صاحب. Anyway, the MOU was signed with PPMA, with LCCI, with APTMA. جب تک میں چیمبر میں رہا only 4 students came there to go for internship. اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ بچے وہاں سے آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انکریج نہیں کیا جاتا, کلچر نہیں ہے؟ ایکچولی آپ سسٹم تو یہ نا جی کہ میرا ان سے فرق ایکسپیرینس بھی ہے کہ آئی واز آن دی سلیکشن کمیٹی آف دی وائس چانسلرس. So I have interviewed vice chancellors and I have appointed 5 vice chancellors. Engineering University, Textile University, Home Economics, Bahawalpur University, GCU. میرا پہلا سوال اس کمیٹی یہ تھا کہ میرا بڑا عزیز دوست ہے شہباز شریف, فارمر, وہ نئے گئے تھے, پریزیڈنٹ تھے, کہ پنجاب میں 5 وائس چانسلر کی پوسٹیں خالی کیوں ہیں. Then I came to know کہ KPK میں بھی 7 خالی ہیں. Today we know who is our next Chief Justice of Supreme Court. Why can't we know who is the Vice Chancellor of Punjab University after 3 months when I am retiring? آج بھی پنجاب یونیورسٹی خالی ہے. یونیورسٹی ایک چھوٹا شہر ہے. آپ نے 25-30 ہزار اسٹوڈنٹ کے لیے صاف ماحول دینا ہے, کمرے دینے ہیں, پینے کا پانی دینا ہے, بجلی چیک کرنی ہے, پنکھے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. تو یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا جی وہ اتنی خراب ہیں. آئی ایم دی وائس پریزیڈنٹ آف گورنمنٹ کالج انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ. ہم نے اس سال 1200 بچوں کو دی ہیں اسکالرشپ. اور یہ آپ میری آئی ول ریکویسٹ کہ آپ میں سے بھی کوئی بندہ آ کے دیکھے
کہ اسٹوڈنٹس کا حال کیا ہے. ایک فیمیل لڑکی صبح 6 بجے بس میں بیٹھتی ہے شیخو پورے سے, اور وہ 7:30 بجے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے. وہاں سے وہ ویگن میں بیٹھتی ہے اور وہ جی سی یو میں پڑھنے کے لیے آتی ہے. فار اے فیمیل اسٹوڈنٹ ان پاکستان ٹو ٹریول بائی بس ایوری ڈے اور ویگن ایوری ڈے, آپ سوچ لیں کہ میں نہیں کر سکتا میل ہوتے ہوئے, تو واٹ اباؤٹ اے فیمیل. قصور سے ایک لڑکی نکلتی ہے بس میں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے. آپ جتنے بچے بچی ہیں سارے انڈر ویٹ ہیں. ہارڈلی 10% بچے ایسے تھے, اور نمبر ان کے آپ دیکھیں تو 97%, ماشاء اللہ 98%, اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹڈی. اور وہ برانڈیڈ اسکولز میں جانا چاہتی ہیں, گرینیڈ کالج میں, گورنمنٹ کالج میں, کہ میرے ماں باپ کو شوق ہے ٹو گو دیئر. سو ایک پوری چین ہے جس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. وائی ناٹ بس آف جی سی یو گو ٹو شیخو پورہ؟ ایک بس ہی چاہیے نا جی. ہم موٹرز وے بنا رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کتنے بلینز آف روپیز خرچ کر رہے ہیں. 95 کی ماشاء اللہ ہماری کیبنٹ ہے, اللہ کرے 100 کراس کر جاتا تھا, اگر ریکارڈ ہو ہسٹری میں ایک دفعہ کہ سینچری کراس کر لی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے. اور لنکیج بنانے کا یہ سر کہ وی شوڈ میٹ مور ریگولرلی. لنکیج بہت ضروری ہے. ایچ ایس سی اتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم انٹرویو لیتے ہیں کہ 100 بندہ پی ایچ ڈی آ رہا ہے ٹو گو فار اے جاب ایز وائس چانسلر, اور وہ ایچ ایس سی کے تھرو پڑھ کے آئے ہیں, جاپان سے, جرمنی سے, امریکہ سے, سنگاپور سے. تو یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے ایچ ای سی نے. دے شوڈ کنٹینیو. اور لنکیج کے لیے وی شوڈ میٹ ریگولرلی. آپ ایپٹما کے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. میری اپنی جو فیلڈ ہے فارماسیوٹیکل, آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. وی گیٹ گڈ ورکرز, میلز اینڈ فیمیلز بوتھ, کیونکہ موسٹلی وی گو فار فارماسسٹ. آج کل وہ ماشاء اللہ ہو گئی ہے ڈی فارمیسی وچ از فار 5 years, اینڈ اٹس اے ڈاکٹر آف فارمیسی. وی گیٹ پیپل. دا پرابلم وی ہیو ان دی ورکنگ کلاس. دس از اے ڈفرنٹ انڈسٹری, انوائرمنٹ از ڈفرنٹ. میاں صاحب میں سوال ہے کسی میں ایڈ آپ ہی سے کروں گا سر. جی ڈی فارم ایسی اتنی مشکل ڈگری ہے, وہ ایم بی بی ایس سے زیادہ مشکل ہے. جی بالکل ہے. سب سے زیادہ بے روزگار بچے بھی اسی کے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اسپیشلی اس میں گرلز ہی لاہور سے باہر نہیں جاتی. اچھا. فیکٹریاں شیخو پورے میں ہیں. میری اپنی فیکٹری میں جو بچیاں کام کرتی ہیں, جس نے ٹاپ کیا وہ میرے پاس ہے. شی کمز ٹو می کہ جی مجھے 3 بجے چھٹی دے دیں. اب میرے پاس 800 بندہ کام کر رہا ہے. ہاؤ کین آئی ریلیکس فار ون امپلائی؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں جب میں 5 بجے لاہور پہنچتی ہوں اور جب میں گھر پہنچتی ہوں مجھے 7 بج جاتے ہیں. پیپل ٹاک یہ کہاں سے آ رہی ہے 7 بجے. ہمارے سیلریز پیکج بڑے اچھے ہیں فارماسیوٹیکل میں, فلی ایئر کنڈیشن فیکٹریز ہیں. جس طرح بچہ فیکٹری میں جاتا ہے اسی طرح باہر نکلتا ہے. اسٹیل مل میں تو جو بچہ صبح جاتا ہے نا جی, جب وہ باہر آئے گا آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. تو ہماری انڈسٹری میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہوگی. کراچی میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ اور جو میجر انڈسٹری ہے وہ دیٹ از آل دی ملٹی, وی ہیو 32 ملٹی نیشنلز اینڈ دے آر آل ان کراچی. نمبر 2 ان پنجاب بٹ دے ہیو گون ٹو کراچی. کراچی جانا کوئی نہیں چاہتا. کراچی میں اگر اچھی جاب نہیں مل جائے تو ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا یا بیٹی کراچی جائے بیکاز آف دی کنڈیشنز ان کراچی. تو اس میں ملاقات زیادہ ہونی چاہیے, فالو اپ. جہاں بھی دنیا میں ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں, میرے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بھائی جان منسٹر صاحب, 100s 90s MOU سائن ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ 5% کے اوپر بھی. اینڈ دیز آر دی MOUs ٹو پٹ اپ انڈسٹری. یہ وہ MOUs نہیں ہے کہ آپ انٹرنشپ کریں گے. میں کوریا جاتا ہوں, پرائم منسٹر آف کوریا اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان از اسٹینڈنگ بہائنڈ می اینڈ آئی ایم سائننگ کہ آئی ول پٹ اپ اے پلانٹ, اینڈ دیٹ از دی اونلی ون ڈے ٹو ٹیک اے پکچر. وہ کورین جو ان کا ایک اپنا ملٹی نیشنلز کا ایک اپنا طریقہ کام کرنے کا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون میرے سامنے آیا اور کون, ان کی اپنی پلاننگ ہے فار نیکسٹ 10 years 5 years. ہمیں انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو بلڈ کرنا چاہیے. امریکہ میں جو ٹاپ کے بلینرز ہیں نا جی, وہ انڈیویجول ہیں. انہوں نے کوئی پین امریکن نہیں بنائی, انہوں نے کوئی PI نہیں بنائی. انڈیویجول آئیڈیا نکالا انہوں نے, اور ود ان اسپین آف 10 years
दे हैव क्रॉस्ड $100 बिलियन एसेट्स। इंडिविजुअल को बिल्ड करना चाहिए। टीम वर्क मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे मैं ऐड कर रहा हूँ कि क्रिकेट हॉकी छोड़ के हम बॉक्सिंग में जाएं, जिसमें अकेला बंदा गोल्ड मेडल जीत सकता है। हम रेसलिंग में जाएं, जहाँ अकेला बंदा गोल्ड मेडल जीत सकता है। यू डोंट नीड 20 पीपल टू प्ले एंड गेट यू ए गोल्ड मेडल। और इसको आप रेगुलरली मीटिंग्स करें और इंटरेक्शन करें, मेनली इन लाहौर में एप्टमा और चैम्बर्स लाहौर मस्ट है, सियालकोट और फैसलाबाद, इन ये तीनों, क्योंकि फैसलाबाद एंड सियालकोट इज द मोस्टली इंडस्ट्रियल बेस्ड सिटी, और फैसलाबाद तो माशाल्लाह मेरा इस दफ़ा शायद $1 बिलियन एक्सपोर्ट क्रॉस कर जाएगा। इस वक्त मेन सिटी वो सियालकोट बन चुकी हुई है। तो हमारी फील्ड में आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बहुत शुक्रिया सर टू फाइंड गुड वर्कर्स। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राना मोहम्मद वारिस साहब से है। आप सीईओ हैं फ्लो पेट्रोलियम के, और क्वेश्चन ये है सर कि क्या एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलना चाहिए? उस एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चे का प्रैक्टिकल एक्सपोजर देख सकें, उसके इंडस्ट्रियल विजिट देख सकें। ये रट्टा, ये नंबर, ये डिग्रियाँ, ये सारा कुछ जो होता जा रहा है, इससे दिख तो यही रहा है कि बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, मेडल्स आ रहे हैं, नंबर ख़त्म होने लग पड़े हैं। लेकिन आप उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, एमए अंग्रेज़ी करने वाले को सफ़ा अंग्रेज़ी का लिखना नहीं आता, साइकोलॉजी पढ़ने वाले को अपनी साइकोलॉजी नहीं पता, इंजीनियर जो है वो बेचारा बेरोज़गार है, वो ट्यूशन पढ़ाने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है उसके पास। तो आपको नहीं लगता एग्जामिनेशन सिस्टम बदलना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस हो कि ये मैंने क्लियर किया और अब मेरे पास एतमाद है, मेरा एक रास्ता है जिसको मैंने उस पर चलना है और मंजिल को पाना है? Sitting with all the learned and the experienced people, where almost all the loopholes of this issue has been already discussed multiple times. And specific to your question, I think the point which you have selected or the issue which you have highlighted is the you can say the point from where that guy is going to get into the industry. Rather, if we look at the initiative or the initiation point, that is something I think which is the most important missing link here. For example, I had a guy working in my company. He resigned 1.5 months ago. He worked for us 2 years, and most of the times it happens if I'm here, I used to call all the guys if anyone is leaving the company. So I asked them what are the issues and challenges, why you guys you want to leave the company. So the guy came to me and he said that sir, something I don't want to explain to you. I said, why? He said, actually from the beginning I wanted to opt for a music career. And I was amazed that the guy is sitting with the MBA supply chain degree and working for my company in logistic departments for 2 years. It was really shocking. And that was the point when actually I asked my HR to induct just one more line in her interview criteria, that what was your first interest when you started your undergrad degree. So the concept which you have highlighted to eliminate these challenges, I think that is the point where a student is going to pass out from the university, or at least 1 year has passed already. So why don't we make it a pivotal point that if, let's say, the guy is entering into the university, and rather than the merit list which he looks at, and then he come to know that, okay, this is the discipline I'm getting in. Rather than this, why don't we just focus on the initiative and then continuity of the process? If we look at the agenda of life, I think there are two bases. One is the start, and the second is the continuity of that process. If, let's say, our initiation is like that we know where we are heading, what are our interests, and rather than spending 6 years and asking parents to spend like millions of rupees on 6 years of education and then ending up landing in a company, and then after 2 years realizing that I now want to go to Europe to pursue my music.
So that's something very, very important in my, point of view. And at the same time, at this age and stage, when I can interact with people with age 65 years, and also I have my class fellows at the age of 32, I can clearly, the kind of feeling I can have for someone is very, very interesting. Like, father is my friend, his son is my friend, and both of them have a disagreement on what he's gonna do. And secondly, the induction of that student after graduation into that specific industry where he wants to be in, that is something very, very important. And then the continuity of the process will start. So that's my point of view, looking at what I have. And since almost people with 7-8 different nationalities are working under my team, so that gives me a very, very different point of view in terms of coming from Pakistan background, that we just need to focus on that initiative, and then everything is gonna go in the right block. بہت شکریہ جی. لاسٹ کویشچن سر میرا عمر اقبال صاحب سے ہے, ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں نمر انڈسٹریز کیمیکلز کے. میں سر تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ نمر کیا پروڈیوس کر رہا ہے, کیمیکلز میں بھی کیا پروڈیوس کر رہا ہے. ساتھ میرا ایک کویشچن ہے جی, یہ سوال میرا آخری سوال ہوگا سب انڈسٹریز سے, کہ سر اس وقت جو ہیومن ریسورس ہمیں مل رہا ہے, بچہ مل رہا ہے, آپ اس میں پوٹینشیل دیکھتے ہیں اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے, اس میں انٹرپرینوریل کوئی اپنا کام کرنا, کوئی انڈسٹری کھڑی کرنا, اس کے اندر یہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے؟ کیونکہ سر ساری نوکری لینے والے ہیں, نوکری دینے والے ہمیں بہت سے چاہیے, ہمیں میاں ادریس بہت سے چاہیے, مصباح الرحمان صاحب بہت سے چاہیے, رانا صاحب بہت سے چاہیے, آپ جیسے قابل لوگ بہت سے چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ بچے جو ہمیں ڈگریاں لے کے ملتے ہیں بعد میں انڈسٹری میں آ کے, ان میں پوٹینشیل ہے اپنا کام کرنے کا؟ شکریہ شاہ صاحب. نمر تو جی 4 کمپنیز ایٹ دا مومنٹ, اور ہمارا میجر بزنس جو ہے وہ پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں, سوپ نوڈلز ہیں, کاسٹک سوڈا ہے جو ہم میاں صاحب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور کچھ اسپیشلٹی کیمیکلز ہیں, کچھ کنسٹرکشن کیمیکلز ہیں, کچھ رینیویبل انرجی ہے. سو دیر از اے وائڈ رینج آف پروڈکٹس وچ وی کور, اور کوئی 70 بلین روپیز ٹرن اوور کی کمپنی ہے ہماری. سو میں اس میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو میرا اکیڈیمیا سے تعلق اس حوالے سے رہا ہے کہ میں نے 10 سال ٹیچنگ بھی کی ہے اپارٹ فرام مائی بزنس اینڈ مائی کارپوریٹ کیریئر. اور یہ جو 10 سال کی میری ٹیچنگ تھی یہ موسٹلی بزنس ٹیچنگ تھی, آپریشنس مینجمنٹ اور بزنس پالیسی. اچھا, اب ہم اگر دیکھیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہاں کے گریجویٹ جو ہیں وہ کہاں پہ جا کے پلیس ہوتے ہیں. سو یونیورسٹیز ایک جنیرک قسم کا گریجویٹ پروڈیوس کرتی ہیں, جو ریسرچ میں جاتے ہیں, جو ٹیچنگ میں جاتے ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, جو NGOs میں جاتے ہیں. سو ایک چیز تو طے ہوگی کہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ انڈسٹری اسپیسیفک گریجویٹس اسپیسیفکلی پروڈیوس نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ دوسرا آسپیکٹ دیکھیں کہ جب ہم انڈسٹری میں کسی گریجویٹ کو انڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب ہم کسی گریجویٹ کو انڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو منیمم 1 سال ٹریننگ دیتے ہیں. اس ٹریننگ کے 4-5 کمپوننٹ ہیں, جس میں سب سے پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی انڈسٹری میں جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک جنیرک نالج دیتے ہیں. 2 سے 3 مہینے ہم اس کو کلاس روم میں بیٹھا کے وہ نالج دیتے ہیں. پھر ہم اس کو اپنی انڈسٹری کے جو بزنس پروسیسز ہیں یا جو ہمارے کنورژن پروسیسز ہیں ہم اس کو اس کا نالج دیتے ہیں. پھر ہم اس کو ایک کارپوریٹ فلیئر دیتے ہیں اپنی انڈسٹری کا, کہ ہماری انڈسٹری کیا ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے, ہمارا کسٹمر ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اس میں اس کا رول کیا ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم جرنلی اس کو انٹرپرسنل کمیونیکیشن اور ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ اور اس کے بارے میں ٹرین کرنے کے بعد پھر ہم اس کو انڈسٹریل آپریشن میں آہستہ آہستہ انڈکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, پہلے ایز اے ٹرینی آفیسر, اور اس کے بعد پھر کم از کم 1 سال کے بعد ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ رسپانسبل پوزیشن دیتے ہیں. سو اس وقت اگر آپ کسی بیسک گریجویٹ کو دیکھیں تو بیسک گریجویٹ کی جو سیلری ہے وہ تقریباً 60-70 ہزار ہم ایک سٹارٹنگ سیلری ایک فریش گریجویٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ جو نیٹ میں 60-70 ہزار ہے یہ ہمیں کوئی 1 لاکھ روپے کا پڑ رہا ہوتا ہے. تو ہم کوئی 1.2 ملین اس کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں کسی بھی گریجویٹ کے اوپر. میاں صاحب بھی اتنا ہی سپینڈ کرتے ہوں گے, اور اس کے بعد وہ جا کے ہمیں یوزفل گریجویٹ ملتا ہے 1.2 ملین سپینڈ کرنے کے بعد. اور اس کے بعد وہ 3 سال میں جا کے یہ جو پیسہ ہم نے اس کے اوپر خرچہ ہے یہ ہمیں وہ پے بیک کرتا ہے.
تو ایک تو یونیورسٹیز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انڈسٹری کے لیے جو گریجویٹ انہوں نے دینے ہیں تو انڈسٹری نے 1 سال یونیورسٹی کے اوپر لگا کے ان سب کو امپروو کرنا ہے. دوسری بات, میں نے کیمیکل انجینئر ہوں اور میں نے پھر MBA بھی کیا ہوا ہے. ہم جب اپنے مقابلے میں US گریجویٹس کو دیکھتے ہیں تو کورس کنٹینٹ ایک جیسا ہی ہے, کورس کنٹینٹ میں فرق نہیں ہے, صرف ایپلیکیشن کے انداز میں فرق ہے. تو ہم یہاں پہ صرف ایپلیکیشن کے انداز میں اپنی یونیورسٹیز میں فرق کر لیں اور ایک پریکٹیکل ایکسپوجر اسی کورس کنٹینٹ کے اوپر دینا شروع کر دیں. جو کتابیں امپیریل کالج میں پڑھائی جاتی ہیں کیمیکل انجینئرنگ کی, وہی کتابیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, وہی ریچرڈسن کلسن اور وہی سب کچھ, اور فلپ کوٹلر کی مارکیٹنگ کی وہی بکس جو ہیں وہ جو ہے وہ ییل میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور ہارورڈ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کیلاگ فلپ کوٹلر جو ہیں وہ تو کیلاگ کے پروفیسر ہیں اور ابھی بھی اس وقت سرو کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کورس کنٹینٹ بالکل ایک جیسا ہے, صرف اس کو پڑھانے کے انداز کے پریکٹیکل آسپیکٹ کا فرق ہے. جب میں پڑھاتا تھا, کوئی 10 سال میں نے پڑھایا LSE, لمس اور فاسٹ اور IMS میں, تو صرف ایک انڈیور ہوتا تھا کہ کلاس میں سے ایک بچے کو انٹرپرینیورشپ کے اوپر مجبور کر دوں, کیونکہ یہ جو گریجویٹس نکل رہے ہیں ہم ان کو جاب نہیں دے سکتے, ان کو اپنی جاب خود کریٹ کرنی ہے. نہ گورنمنٹ جاب دے سکتی ہے, نہ انڈسٹری ان سب کو جاب دے سکتی ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ سر آپ کے جو گریجویٹ نکلتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں وہ پلیس کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 60% تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور وہ جو 60% ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ ریسرچ میں چل جاتے ہیں, کیونکہ فورن یونیورسٹیز کو ریسرچ سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, اور آدھے سے زیادہ کیریئر چینج کر کے تو IT میں چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میری اعزاز بھائی سے بات ہو رہی تھی سسٹمز والے, ان سے میں نے پوچھا سر یہ ہم اپنی IT کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھا پاتے؟ تو انہوں نے ایسا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا جناب $1 بلین IT کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں 30,000 کمپیوٹر گریجویٹس چاہیے ہر سال. اب تمام پروفیسرس یہاں پہ بیٹھے ہیں, وائس چانسلرز یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا کہ ہم ہر سال کتنے IT گریجویٹس جو ہیں پروڈیوس کرتے ہیں. سو پریکٹیکلی اگر ہم اپنی IT کی ایکسپورٹ بائی $1 بلین ایوری انکریمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں 30,000 گریجویٹس کا انکریمنٹ ایڈ کرنا پڑے گا IT میں, اور وہ ابھی نہیں ہے, وہ نمبر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان باتوں کے ساتھ ساتھ جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو نالج کا ایکسپلوژن ہے وہ اتنا خوفناک ہو گیا. آج کل تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا ایک بالکل جو ہے وہ کم پڑھا لکھا ورکر بھی ایک بڑی اچھی ای میل لکھ کے آ جاتا ہے, اسے پوچھتے ہیں یار یہ تو نے کیسے لکھی؟ وہ پتہ چلا جی وہ چیٹ GPT کے اوپر کوئی وہ وائس ان پٹ کرتا ہے, اور وہ چیٹ GPT جو ہے وہ اس کو کوئی ایک بڑا اچھا سا ایک وہ جو ہے وہ ایک فارمیٹ سا وہ دے دیتا ہے, اور وہ اٹھا کے اس کو کاپی کرتا ہے اور اٹھا کے ہمیں وہ ای میل کر دیتا ہے. سو نالج کا ایکسپلوژن جو ہے وہ اچانک اس وقت بہت خوفناک ہو رہا ہے, اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں یہ جو نوجوان نسل ہے اگر ہم نے اس کو کسی صحیح طرف ڈائریکٹ نہ کیا اور ان کی اس میسو انرجی کو کہیں یوٹیلائز نہ کیا تو یہ فرسٹریٹ ہو کے ابھی ملک سے باہر بھاگے جا رہے ہیں. نہ ہم ان کو اپنی انڈسٹری میں اٹریکٹ کر پا رہے ہیں, بڑی مشکل ہے جی. میاں صاحب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم سب یہاں سے پڑھے ہوئے اس انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے انڈسٹریلسٹ کو themselves they are facing challenges. ہماری اپنی اولادیں اس ملک میں نہیں رہنے کو تیار ہیں, انڈسٹریز چلا رہے ہیں ہم, مگر بچوں کو جیسے ہی پڑھاتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں جی ہم تو باہر جانے کو تیار ہیں. سو ہمیں اپنے ملک میں یونیورسٹیز میں انڈسٹری میں اس نوجوان نسل کے لیے جو کہ اب ایکسپوزڈ ہو گئی ہے چیٹ GPT پہ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اور یہ IT کی میسو گروتھ کے اوپر, ان کے لیے یہاں پہ انٹرسٹ کریٹ کرنا پڑے گا اور ان کی جو اس انرجی کو چینلائز کرنا پڑے گا تاکہ یہ کوئی ایسی پروڈکٹس کریٹ کریں جس سے یہ ہمارے لیے فارن ایکسچینج بھی ارن کر سکیں, جس سے یہ اپنی میسو انرجی کو یوٹیلائز بھی کر سکیں اور کوئی اس ملک کی کو خدمت بھی کر سکیں. بہت شکریہ. میں سر کوئکلی ایک چاہوں گا لائن, اگر اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں سر, اور آپ سب کو انڈسٹری کے لوگوں کو بھی, ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ایک سر لائن, کوئی ایک جملہ ایسا کہ وہ نصیحت کے طور پہ سنیں اور اس کے بعد کچھ کرنا شروع کر دیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے. میں سر آپ ہی سے چاہوں گا سر کوئی ایک ایڈوائس سر اسٹوڈنٹ کو کیا کریں گے آج؟ ایک ایڈوائس جی سر. نوجوان آتے ہیں کہ جی واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟ آئی وانٹ ٹو میک منی. ٹھیک ہے, یہ اکثر کا جواب ہوتا ہے.
تو انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا منی از دا بائی پروڈکٹ آف یور پروفیشنل ایکسیلنس. ٹھیک ہے, پرسو پروفیشنل ایکسیلنس, منی از اے بائی پروڈکٹ, اٹ وڈ آٹومیٹکلی کم. I think it may seem unfair, but as per my understanding, sitting in all the senior people, as per my understanding, if let's say an individual is contributing and is creating a difference, then if he's focused on himself and the system he's creating, that is the most important factor. But if let's say at the same time, since I see this gap, as I told you, as I mentioned that I have friends of my age, I have friends 60, 70 plus. So father and son, both my friends, and so the gap which I see in our society is that seniors actually want the new generation to follow their footsteps. And I think in this disruptive society, when the information and the flow of information is so immense, then I think if let's say I am doing something which is creating difference, then I think if I focus on that specific factor, that specific element, that is gonna change something. But I cannot pull someone to be, someone who I want him to be, to be. So that's something I want to convey in my understanding. میرے لیے تو سر ایک ہی چیز ہے کہ آپ 4 سال اگر انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں تو 4 دن اسپینڈ کر لیں, جسٹ ایکسپلور واٹ از دا ریلم آف اپرچونیٹیز, بیکاز آپ 4 سال ایک ڈٹ کے میجر کے پیچھے جا رہے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ واٹ از یور پیشن, ریٹرن آن انویسٹمنٹ آ جائے گی, پیسے بھی بن جائیں گے, بٹ اف یو ناٹ ہیپی ود دا ریسٹ آف یور لائف, don't bother going down a path which may not lead you to anything fruitful. بہت شکریہ. کاشف انور صاحب. سر میں تو 2 لفظ کہوں گا, چونکہ میں ٹیکس کا آدمی ہوں, کہ ڈاکومنٹ یور سیلف, کچھ بھی کریں ڈاکومنٹ یور سیلف. ویری نائس سر. I think the students, once they are in the program, they should excel in knowledge and competencies and up to date with the new developments. I think this is the most important thing. سر میاں صاحب. میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ایک بڑی پروفیشنل کیریئر اورینٹیڈ ایڈوائس چاہیے, اور پھر اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو آرگنائز ہم سیلف فرسٹ. اگر وہ اس نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا, آرگنائز کرنا سیکھ لیا, تو پھر وہ باہر آ کے ایک ادارے کو, ایک ڈپارٹمنٹ کو, اپنے آپ کو, فیملی کو آرگنائز کر سکتا ہے. جو اس کو آرگنائز کرنے کی ایبلٹی ہے اور سیریسنیس ہے, وہ اس کے اندر آنی چاہیے. دوسری بات جو کہی ایک ساتھ اس کے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پروفیشنل ایکسیلنس. پروفیشنل ایکسیلنس کے ساتھ قاسم صاحب, شاہ صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایتھیکل ویلیوز ود پروفیشنل ایکسیلنس ٹو میک ہم اے پروڈکٹیو آؤٹ پٹ فرام ہم. اگر ایکسیلنس تو آ گئی پروفیشنل, لیکن ایتھیکل نہ ہوئی تو اٹ ول بی ان پروڈکٹیو. بہت شکریہ سر. میاں صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کوئی ایڈوائس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. سر جی سر جی, وہ اپنا ایک ٹارگیٹ فکس کریں, ٹارگیٹ کے لیے فائٹ کریں اور اپنا ہارٹ کو لوز نہ کریں. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایٹ ون ٹائم ہونڈا موٹر سائیکل واز دی ٹاپ سیلنگ موٹر سائیکل ان پاکستان. اس میں جو انجینئر کام کرتا تھا, آج اس کی اپنی فیکٹری ہے, اس کی ہونڈا سے زیادہ سیل ہے. ویری نائس سر, ویری نائس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.